جی ابرار صاحب، السلام علیکم ابرار بھائی. جی مسٹر وعلیکم ابرار، السلام، کیسے ہیں علیکم سنبھال جی السلام، صاحب؟ کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ علی احسانہ۔ الحمدللہ. جی سر. اور ناراض تو نہیں ہے؟ ہم نے غلام احمد قادیانی کو کچھ لعنتیں بھیجی ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہو گئے ہم سے؟ ہماری طرف سے اللہ کو لعنت ہو۔ آپ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ یار یہ بڑا بدتمیز ہے؟ مقدسات کی توہین ہماری ہے. طرف ہماری طرف سے اس کے اوپر کروڑ لعنتیں ہوں۔ وہ میں نے کہا کہ بھائی تم میں نے دیکھا، میں نے اس کو ہمیشہ کہا مرزا غلام احمد صاحب کا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جی وجہ سے جی بھائی اللہ تو ہمارے نزدیک وہ تو مردود ہے. لیکن اس نے جب علیہ السلام کہنا بالکل شروع کر بالکل۔ دیا نا تو ہم یہ نہیں مانتے بھائی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر اس کو علیہ السلام کہہ دیں. ہم گالی نہیں دیں گے بھائی تم علیہ السلام نہ کہو. اگر تم علیہ السلام کہو گا پھر ہم لعنت کریں گے. صحیح ہے نا ابرار بھائی؟ نہیں زبردست ہو گیا۔ الحمدللہ. بالکل ٹھیک. اچھا میں اب دیکھ وہ رہا تھا ایک آپ کا مناظرہ، تو آپ نے اس کے ساتھ زبردست کیا، جو اس کو کہا نا لعنت اللہ، بڑا زبردست آپ نے اس کو جواب دی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ. میں کافی دیر سے آپ کی یہ چیز دیکھ رہا ہوں۔ پہلے بھی ایک مولانا صاحب آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ تو جو آپ کی بات چل رہی تھی، لیکن جو نحوی بات چل رہی تھی نا، وہ سن کے میں بڑا معذور ہو رہا تھا۔ ہاں الحمدللہ. مزہ آیا آپ کو؟ آپ ویسے نے کوئی اشکال سب پکڑی وہ ہماری مسلم ترکیب میں؟ یبایعونک میں جو واو ضمیر نکال رہا تھا نا، وہ ہم ضمیر جمع کی فاعل ہے۔ ہاں واو ضمیر ہے نا، وہ کہہ رہا تھا کہ مستمیر مستتر ہے، جی ضمیر جی، مستتر نہیں، واو ضمیر وہاں ہے. پہ واو ضمیر فاعل ہوتی ہے۔ یہ تو نحو کا بچہ جانتا ہے۔ بالکل بالکل بالکل. اچھا ابراہیم بھائی، مفتی ابراہیم صاحب، آپ بتائیں کہ آپ نے کون سی ڈیٹ فکس کرنی ہے اپنے مناظرے کی، ڈیبیٹ کی؟ جی میں اسی کے لیے آیا ہوں، صبح میرے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا، تو میں کہتا ہوں یکم رمضان المبارک بن رہا ہے ہفتے والے دن، تو ہفتے ٹھیک کا دن بیسٹ رہ جائے گا۔ ٹھیک. چلیں آپ کی ویسے بھی ڈیبیٹ ہفتے کو ہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے. صحیح، ہم آپ کو خبر دیں ٹھیک گے، ٹھیک ہے نا؟ میں مشورہ کر کے اپنے آپریٹر بھائی صاحب کو بتا دوں جی ٹھیک کہ ہے۔ اس دن کسی تو اور کا اسکیجول اس کے پہلے سے اگر ہم نے لیے کسی کو زبان دیا، قول دیا، تو وَإِلَّا ہم آپ کو لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اچھا بتا دیں ٹھیک ہے، گے. جی ٹھیک ہے۔ صحیح ہے. مزید تو کچھ کوئی حکم؟ اس کے ساتھ ساتھ کچھ یعنی باتیں بھی کرنی ہے۔ بسم اللہ. ایک تو آپ نے یعنی کہ موضوع ہی ایسا دے دیا جو ایک فروعی مسئلہ ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اہل سنت کے ہاں بھی مختلف ہے تھوڑا سا مسئلہ تعداد کے لحاظ سے۔ جی تو آپ نے مناظرہ کس چیز پہ کرنا ہے؟ تعداد کے اوپر کرنا ہے یا اس کی اور نہیں، مشروعیت کے اوپر کرنا اصل تراویح جو ہے نا، اصل تراویح ہی بدعت ہے. یعنی ہے؟ یعنی رمضان اس کی المبارک میں نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے. یعنی اس کی مشروعیت پہ آپ نے کرنا ہے۔ جی جی. اور وہ تعداد تو سب کو پتہ ہے کہ رکعت تو آپ کے پاس کسی کے پاس حدیث نہیں ہے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں کرا تراویح کے رکعت کتنے، جب پڑھا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہی نہیں ہے تو نہیں چلے، وہ رکعت. تو چلے، جب تعداد پہ بات ہوگی تو پھر دیکھی جائے گی نا۔ ہاں تعداد کی تو ہمارے یہاں مختلف ہے، اس کے بارے میں اقوال ہیں، باتیں ہیں، حدیثیں ہاں. ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ وہ مفتی غلام فرید بھی ایک جانب سے پیغام آئے تو وہ بھی تراویح پہ بات کرنا چاہتا ہے. اس کو آپ چھوڑ دیں، تراویح پہ وہ بات کریں نا، شاید وہ زیادہ تیاری ہے اس کی، مجھے لگتا ہے. تو آپ کسی آپ نے کوئی اور موضوع رکھ آپ لیں نے جناب. خود موضوع دیا ہوا تراویح کا۔ چلیں، اگر اس نے آپ نے قبول تیاری نہیں کیا نا کیسی تو ہے؟ آپ تراویح پہ بات کریں، اگر اس نے قبول نہیں کیا تو آپ تراویح پہ بات کریں. چلے وَإِلَّا آپ میں نے سمجھتا ہوں ایک آپ دونوں آپس میں ایک چلیں، ہفتہ آپ دونوں آپس میں فیصلہ کریں نا کہ آپ میں سے ایک انتخاب کر لیں تراویح کو. وہ بھی تراویح پہ گفتگو دیکھیے، کرنا آپ چاہتا ہے، نے آپ بھی. ایک ہفتہ پہلے آپ نے مجھے کہا تھا پہلے میں نے تعریف قرآن پہ تیاری کی تھی، تو آپ نے یہ کہا تو میں نے پھر ادھر شروع کر دی۔ اب آپ چلے کچھ اور کہہ رہے ہیں مجھے۔ صحیح ہے صحیح ہے، مجھے منظور ہے. اللہ یاری صاحب، اب آپ اتنی زیادتی نہیں کر سکتے. آپ نے پھر ان کا جو ہے نا وہ تیاری ساری ضائع کر دی ہے. اب نہیں ٹاپک، چلیں جی ٹھیک. اب تراویح تاریخ پہ ہوگا. آپ کے ساتھ تراویح پہ گفتگو کریں گے. یہ جو تاریخ جو ہے ہم اجازت دے دیں، تاریخ ہم تعین کریں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی رمضان جی کو ٹھیک ہے، یا اس کے بعد. وہ آپ پہ ہاں چھوڑ رہے ہیں، ہماری طرف سے ہاں یکم صحیح رمضان المبارک ہے، باقی جو آپ صحیح فیصلہ کر دیں۔ صحیح. تو دوسرا بالکل. یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے ہاں نوافل کی جماعت بالکل بدعت ہے؟ بالکل بالکل، کسی بھی نافلے کی جماعت نہیں ہوتی ہمارے یہاں. جی یعنی کسی بھی صورت میں جماعت نہیں ہو سکتی نافلے کی؟ نہیں، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کوئی جماعت جو نافلہ ہو اس کی جماعت ہوتی ہو. نوافل جماعت میں نہیں، اگر اس کا کوئی استثناء ہے تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے.
نوافل تاکہ نا جماعت میں نہیں. پتہ ہو نا. دیکھیں آپ کی نا ہوں. کتابیں ادھر ملتی نہیں ہیں ابھی پاکستان میں دیکھیں اتنی زیادہ. ابھی کیونکہ میں نے 1-2 سال سے تراویح پہ مطالعہ نہیں کیا، گفتگو نہیں کیا، تو اس کے کچھ جو تفصیلی باتیں نا وہ ذہن میں نہیں رہتی انسان کے، وہ کلی باتیں تو ذہن میں ہیں. تو ابھی نوافل کوئی بھی نافلہ جماعت کے ساتھ نہیں، سوائے ایک کے، نماز استسقاء، باران کی جو اچھا نماز ہوتی ہے، بارش کی نماز وہ مستحب ہے، وہ واجب نہیں ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے استثناءات ہیں. ٹھیک ہے. یہ استسقاء ایک جماعت ہے، جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اب کوئی اور بھی ہو اس کی ہو تو اگر وہ سنت ہے، اس کی حدیث ہے تو مشروع ہے. وَإِلَّا نوافل یومیہ جو ہے نا، صبح کی نماز دیکھیں کا نا نافلہ ہم ہے، آپ کے ساتھ جب بات ظہر کریں عصر گے کی. نا، ہم جب آپ کے ساتھ بات کریں گے تو پہلے نوافل کے اوپر بھی بات ہوگی کہ نوافل کی جماعت جائز ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد بالکل تراویح آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد بالکل بدعت کے اوپر بھی بات کریں گے. صحیح ہمارے ہاں تو بدعت منقسم ہے، آپ پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. بدعت چلیں آپ تو ثابت یہ کریں، جو جس انداز سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں ثابت کریں شیخ صاحب. ظاہر ہے اس طرح ترتیب دے کے پھر ہی بات ہوگی نا. ٹھیک ہے، آپ اپنی ترتیب لے کے آئے نا، ہم سنیں گے آپ کے دلائل، تراویح کیوں مشروع ہے، شرعی ہے. یہ اور آپ اگر اللہ ثابت نہیں کر نہیں سکے تو پھر دیکھیں تراویح پڑھنا چھوڑ دیں گے چیز شیخ صاحب. اگر تراویح ثابت نہیں ہوا چھوڑ دیں گے پھر. نہیں، اللہ کی رحمت سے ہم تراویح ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں اللہ پہ چلیں یقین ہے. ٹھیک. اللہ اور صاحب آپ نے جعفر صاحب کہہ رہے ہیں، جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ یاری صاحب کی تیاری کوئی نہیں ہے، وہ اس لیے جو ہے نا وہ ابرار صاحب کو وہ نہیں موقع دے رہے. وہ ہماری تیاری، وہ تیاری نہ بھی ہو، اتنا ہے ہمیں آتا ہے کہ ابرار صاحب کے لیے اور کافی ہے. ٹھیک ہے، مطالعے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. چلے یہ تو انشاءاللہ تعالی وقت بتائے وہ گا اللہ کی رحمت سے. ہم ایک مسئلے پہ 2 منٹ کے سوچیں نا تو بہت ساری باتیں پھر دوبارہ ذہن میں واپس آ جاتی ہیں، ریفریش ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں. بہترین. بس ابرار بھی اپنا ٹائم ایک دفعہ ریکنسائل کر کے نا تو جعفر صاحب آپ کو میسج کر دیں گے. نہیں دیکھیے، ہماری طرف سے ٹائم دے دیا گیا یکم رمضان المبارک، اب ان کی بالکل طرف سے دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ ذرا شیڈیول ہماری چیک طرف. کر لینا تو ٹائم دے دیں گے. اور دوسرا یہ آپ نے کہا ہوا تھا کہ دیکھیں دلائل تو پھر مسلمات سے ہوتے ہیں نا. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنی کتب سے بھی دلائل دے سکتے ہیں. ہاں بالکل اپنی کتاب سے آپ ثابت کر سکتے ہیں نا تراویح کو. چلیں ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہ تو جی ہم نے انشاءاللہ بہت ہم آپ کے اپنی لیے کتابوں سے ثابت کریں گے. ہاں بہت رعایت کر دی نا. اچھا، صحیح اس میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو دلائل ہوں گے نا وہ قرآن سے ہوں گے یا سنت سے ہوں گے. بالکل صحیح ہے. اس اس کے میں علاوہ دلیل بھی نہیں اقوال ہے. نہیں چلیں گے، اس میں بالکل کسی فتوی نہیں امام چلتے. کا قول نہیں چلے گا. صحیح ہے، بالکل صحیح. اوکے جناب، اللہ آپ کو سلامتی. میں آپ کے سامنے حدیثیں پڑھوں گا، آپ نے ان حدیثوں کا ہی جواب دینا ہے. آپ بھی حدیثیں پڑھیں گے، میں بھی حدیثوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ. بالکل صحیح فرما رہا. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے ابرار بھائی، بہت ہی عزیز ہمارے محترم ابرار بھائی. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.